اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی انسان کے افعال کے بارے میں کہ آیا انسان جو ہے یہ فعل انجام دیتا ہے، یہ اس میں مجبور ہے، بالکل آزاد ہے، یا کسب کا نظریہ ہے، کسب کرتا ہے فقط، یا چوتھا نظریہ جو ہے لا جبرا ولا تفویض بل الامر بین الامرین، یعنی چار نظریے تھے۔ ایک جبر محض تھا کہ اکثر یہ جو ہے جبریہ، حشویہ اور اہل حدیث کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کوئی اہل حدیث پیدا ہو جائیں کہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں تو فابیا، ورنہ جو قائل ہیں بہرحال میں جو تاریخی حوالے سے جو ابحاث ہوئی ہیں ان کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں، اور آج بھی کم و بیش اسی نظریوں پر، اندیشے پر یہ کار بند ہیں۔ دوسرا نظریہ تھا کسب۔ کسب کو بھی ہم نے رد کیا، جو کہ ابو الحسن عشری یا اشاعرہ مذہب سے جو ہے منسوب تھا، جو اہل سنت کی اکثریت ہے۔ تو اس کی بھی دو توجیحات جو کی گئی تھیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر قرآن و سنت اور عقل کی روح سے اس کو رد کیا کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تیسرا نظریہ جو ہے اور مشہور ترین نظریہ جو ہے اور اکثر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی اہل سنت کا جو ایک عقلی گروہ تھا عدلیہ میں سے، جس کو معتزلہ کہتے ہیں، وہ جو ہیں اس کے قائل ہیں۔ معتزلہ جو ہے یہ قائل تھے، منسوب ہے ان کی طرف، مشہور ہے، کتابوں میں ان کی اپنی لکھا پڑا ہے کہ بعد میں ابھی میں حوالہ جات دوں گا۔ یہ قائل تھے کہ انسان کے افعال کا انسان خود خالق اور مالک ہے، اور خدا بند عالم نے جو انسان کو قدرت عطا کی ہے، اس قدرت کے باعث وہ خود اپنے افعال کا فاعل مستقل ہے، اور خدا بند عالم جو ہے انسانوں کے افعال میں، افعال بندگان میں کوئی نقش اور کردار نہیں رکھتا، بلکہ خدا نے ان کو قدرت، ارادہ اور اختیار دے کے آزاد چھوڑ دیے، اب جو چاہیں یہ اعمال انجام دیں۔ تو لہذا اگر برے اعمال انجام دیں گے تو جہنم میں، اچھے اعمال انجام دیں گے تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا بہت بڑے ایک دانشمند ہیں معتزلہ کے، اہل سنت کا یہ جو مذہب ہے، قاضی عبد الجبار، یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو علی سے مراد یہاں پہ ابو علی جبائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں کہ عدلیہ کا اس بات پر جو ہے اتفاق ہے کہ انسانوں کے، بندگان کے افعال جو ہیں، جیسے کسی چیز میں تصرف کرنا، قیام کرنا، قعود کرنا، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ خود انہی کی طرف سے، انسان کی قدرت سے یہ افعال حادث ہوتے ہیں، اور خدا بند عالم نے جو ہے ان کو قدرت دی ہے کہ یہ افعال انجام دیں، لہذا فاعل اور ان افعال کا محدث جو ہے یہ ان بندگان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی خدا کی اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ جو ہے کتاب ان کی ہے المغنی فی اصول الدین، 8 نمبر جلد میں صفحہ 3 جو میرے پاس حوالہ ہے، اس میں یہ عبارت میں نے نقل کی ہے، وہاں البتہ عربی عبارت ہے، میں نے اردو میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ خالق افعال کی فصل، یعنی جب یہ بحث خالق افعال کی شروع ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ اس فصل کی غرض اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے، بندگان کے افعال جو ہیں یہ ان میں کوئی خالق نہیں کرتا، یعنی کسب والے نظریے کو رد کر رہے ہیں، یعنی خدا ان میں خالق نہیں کرتا، بلکہ خود یہ انسان جو ہوتے ہیں یہ اپنے افعال کو حادث کرتے ہیں اور خالق کرتے ہیں۔ یہ کلی سا نظریہ تھا معتزلہ کا، جس سے ان کو مفوضہ کہا جاتا ہے، تفویض کے یہ قائل تھے انسانی اعمال میں، ورنہ یہ مفوضہ اور قدریے یہ مختلف اصطلاحیں ہیں جن کی مثلاً بعض کا ایک اصطلاح جو ہے مشترک لفظی ہے اور اس کے 2-3 مفہوم ہیں، مختلف ان کے جو ہے نسبت دی جاتی ہے، اس لیے میں تاکید کر رہا ہوں یہاں مفوضہ سے مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا بند عالم نے انسان کو قدرت، ارادہ، اختیار دے کے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اپنی مرضی سے
جو یہ چاہیں افعال انجام دیں اس میں خدا بند عالم کی طرف سے کوئی نقش و کردار نہیں ہے، اثر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی مرضی سے اپنے افعال کے خالق اور اس کے فاعل ہیں۔ اچھا، اب اس لیے کہ ہم اگر تحلیل کرنا چاہیں کہ اس طرح کا انہوں نے جو ہے جو ظاہری طور پر تو بڑا ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن واقعاً ایک جو ہے یہ شرک میں اس میں آ جاتا ہے کہ جب انسان کو مستقل مان لیا جائے تو ان کا انگیزہ کیا تھا، ہدف و مقصد کیا تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عدلیے مشہور ہیں اور عدل کو انہوں نے اپنے اساس میں سے اور اصول میں سے قرار دیا، جیسے ہمارے شیعہ کے پاس ہے نا اصول دین، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کے بھی 5 ہیں، معتزلہ کے 3 ہمارے جیسی ہیں، 2 انہوں نے جدید یعنی جو اصل انہوں نے قرار دی ہے وہ ان میں سے ایک عدل بھی ہے۔ بہرحال تو ان کی اساس تھی، ہر بحث کو اس کی بنیاد جو ہے اس عدل پر رکھتے تھے، لہذا انہوں نے جو آپ کہا دیکھا کہ افعال بندگان کو تطبیق دیں اس نظریہ عدل پر، تو یہ تفویض میں گرفتار ہو گئے، تفویض میں جو ہے اس محلقے میں یہ چلے گئے، کیونکہ یہ خلق افعال کے قائل نہیں تھے۔ اشاعرہ اور اہل حدیث قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا جو فعل بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خلق کرتا ہے، یہ اس کے خلق افعال کے قائل نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کہتے تھے اگر اس طریقے سے، اور بات بھی ان کی ہے یہاں تک صحیح ہے کہ اگر خلق افعال کے قائل ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل کو خلق کرتا ہے، تو پھر جو ہے خدا بند عالم جو ہے اس کا عدل سے ہی منافات رکھتا ہے کہ مثلا ایک میں جو ہے برے فعل خلق کیے نعوذ باللہ، مثلا ایک انسان زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، کسی کو اس نے ٹارچر کیا، ناجائز سزا دی، جیسے آج مثلا حکومتیں کر رہی ہیں، اور حکومتیں یہی توجیہ کرتی ہیں۔ بنو امیہ نے اصل تو یہ جبر والا شروع کیا تھا نا، کہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے، مسنگ پرسن اسی وقت سے یہ چلا ہوا بنا دیتے تھے۔ تو قانون کے مطابق، خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتے تھے، خدا کے مقابلے میں اپنا قانون، اپنی دہشت جمانے کے لیے پہلے ہر غلطی آپ کرتے تھے، پہلے انہی لوگوں سے جو ہے خوارج جو سارے انہی کی پیداوار ہیں، یہ سارے جو ہے جب مخالفین کو مروا لیا سارا، پھر ان کی جو ہے ایسے کی تیسے کی سارا، اصل میں خود خدا کے مقابلے میں یہ فرعون بن بیٹھتے تھے۔ بعض بادشاہ، بعض جو ہیں یہ اس طرح کے جو ہے ملوک گزرے ہیں، دین اسلام پر نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آج بھی جو ہے مثلا اگر ہم مان لیں کہ خدا بند عالم جو ہے وہی افعال کو خلق کرتا ہے، جیسے وہ کہتے تھے، تو کہتے تھے اللہ نے ہمیں چاہا تو ہمیں بادشاہ بنا دیا، اللہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں، کسی کو جیل میں ڈالیں، ڈکیتی کریں، کسی کا مال غصب کر لیں کوئی، تو یہاں پھر عدل خدا بند عالم جو ہے، اور پھر یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کو کیسے ان کو جہنم میں پھینکے گا، کیونکہ یہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، اللہ نے فعل خلق کیے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے عدلیہ نے اس کو رد کیا، اور لیکن یہ رد کرتے ہوئے خدا کی خالقیت اور سلطنت کو محدود کر دیا۔ لہذا یہاں تک ابھی تک جو بحث ہوئی ہے، جو اشاعرہ جو اہل حدیث تھے وہ خدا کی خالقیت کو بچانا چاہتے تھے، خدا شرک در خلقیت سے بچنا چاہتے تھے۔ اب اہل بیت کے دروازے کی طرف گئے نہیں تھے جہاں سے حقائق ملتے، معرفت ملتی، اپنی طرف سے انہوں نے، البتہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے جان بوجھ کر کیا، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ جب اہل بیت کی جو ہے تعلیمات موجود تھی تو واضح ہو جاتا تھا غلطی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں خود اپنے آپ کو بہرحال یہ بھی بہت کچھ سمجھتے تھے۔ تو یہ خدا بند عالم کی خالقیت کو بچاتے بچاتے انہوں نے عدل کا جو ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ستیہ ناش کر دیا، خدا کے عدل کو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے خراب کر دیا۔ اور یہ جو معتزلہ تھے یہ خدا بند عالم کے عدل کو بچاتے بچاتے انہوں نے خدا بند عالم کی خالقیت اور خدا کی سلطنت کو محدود کر دیا۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بنیادی وجہ تھی کہ میں نے بیان کر دی نا کہ عدل کی وجہ سے انہوں نے یہ تفویض کا نظریہ کیا۔ دقیق تر اگر ہم کہنے چاہیں تو 2 چیزیں ایسی تھیں، 2 امر ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ تفویض کے قائل ہو گئے اور انہوں نے خالقیت کو خدشے دار کر دیا۔ سب سے پہلے جو ہے افعال کے ساتھ رابطے کی کیفیت، اس میں انہوں نے خطا کی، یعنی ہم جو اصل نظریہ ہے کہ ہم جو فعل انجام دیتے ہیں اس کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے، انسان کی طرف بھی ہے۔ ان کے لیے یہ حل نہیں ہو سکا تھا اگر ہم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بات کریں، علمی طور پر بات کریں۔ یہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے فعل ایک ہے،
اور اس کے اوپر فاعل 2 ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ بھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ سادہ بھی بیان کر رہا ہوں، میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ یہ سید مختار بھی گفتگو کر رہا ہے اور ادھر سے آپ کہیں خدا ایسے گفتگو کرا رہا ہے، یہ ان کے لیے حال نہیں ہو سکا کہ ایک فعل کو، مثال کے طور پر جو ہے مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک اینٹ لگائی گئی، مزدور کہے کہ میں نے یہ اینٹ لگائی تھی، مستری کہے، یا 2 شخص مثلا کہیں کہ میں نے اینٹ لگائی تھی۔ اب ظاہر سوچنے والے کہیں گے بھائی ان میں سے ایک جھوٹا ہے، سچا ہے، ایک اینٹ ایک ہی لگا سکتا ہے، جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مزدور نے پہلے یہاں پر اینٹ رکھی، مستری نے اس کو ذرا صحیح کر دیا۔ تو اس طریقے سے وہ مستری کی جہت اور مزدور کی جہت اس میں فرق آ جائے گا۔ یہاں 2 فعل ہو سکتے ہیں، ایک ہی فعل پر 2 فاعل اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یا ایک نے پکڑایا دوسرے نے رکھا، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، پکڑانے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اینٹ لگانے میں میرا حصہ بھی ہے، اور اینٹ رکھنے والا لگانے والا وہ کہہ سکتا ہے میرا بھی حصہ ہے۔ یہ اس کو فعل کو سمجھ نہیں سکے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو 2 ارتباط ہیں، 2 جو نسبتیں ہیں، یعنی خدا بند عالم کی نسبت بھی دی جائے فعل کی طرف، یہ جو بندے جو ہے نا انسان فعل انجام دیتے ہیں، اور خود انسان کی بھی نسبت دی جائے کہ انسان بھی فعل انجام دے رہا ہے، یہ 2 انتصاب جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا خدا ہو سکتا ہے، یہ انسان، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ انسان انجام دیتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے خطا کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک دوسرے کے منافی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا، ہم کہیں کہ خدا بند عالم کی طرف اس فعل کی نسبت نہیں اور بندے کی طرف بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں عدل کو جو ہے محکم کرنا چاہتے تھے کہ خدا بند عالم ہر فیصلہ عدل کے مطابق کرے گا، اور اگر خدا کی طرف نسبت دے دی جائے تو پھر ہم عدل جاتا ہے۔ کیسے خدا بند عالم جو اگر خدا نہ کہہ سکیں کہ ہر فعل خدا بھی اس انجام دینے میں شامل ہے، تو پھر یہ جو برے افعال ہیں، پھر اس کا مطلب ہے اللہ اگر ان میں شامل ہے تو پھر تو انسان کو عقوبت کیوں کرے گا، عذاب کیوں دے گا؟ یہ تو عدل کے منافی ہے۔ لہذا انہوں نے خدا بند عالم کی نسبت نکال دی، خدا کو درمیان سے نکال دیا، اور تفویض کا جو ہے وہ نظریہ اختیار کیا، اور بندگان کا، انسان کا جو فعل تھا خدا بند عالم کی نسبت اس میں سے اس کا انکار کر دیا۔ لہذا قاضی عبد الجبار فرماتے ہیں، پہلے جو میں نے دیا تھا 2 کتابوں سے حوالے دیے تھے، ایک المغنی فی اصول الدین، اور دوسرا جو تھا ان کی مشہور ترین کتاب ہے شرح اصول 5، 5 اصول جو ہیں ان کی تشریح۔ یہاں بھی جو ہے قاضی عبد الجبار جو ہے المغنی میں جلد 8 میں صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، جو کوئی بھی کہتا ہے کہ خدا بند عالم جو ہے وہ انسان کے افعال کا خالق ہے اور اس نے اس فعل کو حادث کیا ہے، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہاں تک ہو گیا یہ نظریہ کہ ایک اس وجہ سے انہوں نے اشتباہ کیا۔ اگر اس کا ہم نقد کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان مستقیماً خود اپنے ارادہ و اختیار سے فعل انجام دیتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے انسان کو مستقل کر دیا ہے۔ جیسے گھڑی بنانے والا ہوتا ہے نا، اس نے گھڑی بنا کے چھوڑ دیا، اب گھڑی اپنی مرضی سے چل رہی ہے، سیکنڈ آگے پیچھے کر رہی ہے، تو اب گھڑی سے بنانے والے کا اس کا تعلق نہیں ہے۔ خدا اور ہمارا تعلق ایسے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، یعنی اس انسان کو مستقل کر دیا، یعنی خدا سے فعلاً ہمارا رابطہ کوئی نہیں ہے، فعلاً خدا نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی مستقل نہیں ہے، نہ اپنے وجود میں، نہ اپنے افعال میں، یا جو کچھ بھی اپنے وجود کے ذریعے انجام دیتا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے یہ خدا کا محتاج ہے۔ مثلا اس کا میں سادہ انداز میں سمجھانا چاہوں، جیسے ہوتا ہے نا، یہاں آپ کام کر رہے ہیں، ریموٹ بنا ہوا ہے، آپ کوئی بجلی پہ چیز چل رہی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو بند بھی کر رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، تیز بھی کر رہے ہیں، ایسا یہ کر آپ رہے ہیں، یہ مشین انجام دے رہی ہے، مشین پر آپ انجام دے رہے ہیں، لیکن پیچھے سے جو بجلی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے بجلی دینے والا بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بجلی ختم ہو جائے تو یہ مشین اس وقت رک جائے گی۔ ہمارا جو روح ہے، چاہے ہمارا جو جسم بھی ہے، تو ہمارے ایک ایک ذرے کا
ایک ایک لمحے کے لیے خدا سے رابطہ. یہ جو ہمارا وجود میں زندگی ہے، یہ جو ہمیں قدرت خدا نے دے کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے یہ جو ہمیں زندگی مل رہی ہے، یہ جو ہمیں وجود مل رہا ہے، یہ جو ہمیں انرجی مل رہی ہے، جو کچھ بھی اختیار ارادہ مل رہا ہے، یہ خدا بند عالم کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. یہ خدا کا فیض ہمیں مل رہا ہے، اور یہ اختیار اور ارادہ بھی خدا نے دیا ہے. وہ یعنی دیکھ رہا ہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو اس نے ہمیں بتا دیا نا کہ یہ کام نہ کرو اور یہ کام کرو. اگر ہم نہیں کرتے تو فعلاً ہمیں روکتا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دے رہا ہے اسی کی دی ہوئی زندگی جو ایک ایک لمحہ ہمیں مل رہی ہے. وہ جو وجود ہمیں انرجی، زندگی، قدرت، ارادہ، اختیار ایک ایک لمحے کے لیے مل رہا ہے، اسی کے ذریعے ہم یہ فعل چاہے برے چاہے اچھے انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا اصل نظریے میں. تو اس میں خدا بھی شامل ہے کیونکہ ہمیں زندگی دے رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں زندگی، ہمیں طاقت، قدرت، ارادہ، اختیار دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ارادہ اختیار دے کے آزاد چھوڑ دی اور ہم اب مستقل ہیں. نہیں، ایک ایک لمحے کے لیے ہم مجبور ہیں اور پوری زندگی میں اس سے اپنی زندگی، انرجی، اختیار، طاقت، ارادہ لے کر ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. لہذا خدا بند عالم قرآن مجید میں سورہ فاطر کی آیہ نمبر 15 میں واضح طور پر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اللہ کی طرف فقیر ہو، محتاج ہو. مطلقاً کہہ رہا ہے کہ ایک ایک لمحے کے لیے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. وہ اللہ فقط جو ہے وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. صاف اللہ نے یہ کہہ دیا. بس ایک مسئلہ جو تھا معتزلہ نے یہاں پر مفوضہ نے اشتباہ کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہ اللہ بھی فعل انجام دے اور ہم بھی فعل کے، ایک فعل کے انجام دینے والے دو فاعل یہ تو نہیں ہو سکتے. ایک فعل ایک ہی فاعل سے انجام پاتا ہے. یہ اس چیز سے وہ جو ہے انہوں نے جو ہے توجہ نہیں کی اس طرف کہ ایک ہی فعل پر دو فاعل طول میں ہو سکتے ہیں، یہ جہتیں مختلف ہو سکتی ہیں. اسی فعل میں ایک اور جہت سے یہ، جیسے میں نے مصری اور مزدور والی مثال دی، اور دوسری طرف سے یہ ایک فعل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. لہذا یہاں پر انہوں نے انسان کو جو مستقل جانا ہے، یہ انہوں نے اشتباہ کیا ہے، غلطی کی ہے. دوسرا امر جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تفویض والا نظریہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ارادہ اور قضاء و قدر تکوینی اور تشریعی، اس میں یہ فرق نہیں کر سکے. اس کو انہوں نے خلط ملط کر دیا، مخلوط. پہلے میں سمجھاتا جاؤں کہ ارادہ اور قضاء تکوینی کیا ہوتی ہے اور تشریعی کیا ہوتی ہے. تکوینی یعنی حتمی، جو خدا بند عالم نے کہا، جیسے مثلا لوہا ہے، لوہا سخت ہوتا ہے، آگ گرم ہوتی ہے. تکویناً خدا بند عالم نے چیز رکھ دی ہے. ایک ہے تشریع. تشریع ہے قانون گزاری، انسان کے لیے اصول بیان کرنا، قانون بیان کرنا. انہوں نے جو ہے اس میں فرق نہیں رکھا. کیوں؟ ارادہ اور قضاء تکوینی جو ہے، یعنی تکویناً خدا کا جو ارادہ ہے اور خدا کی قضاء جو ہے، فی الحال قدر کی بات نہیں ہے. قضاء یعنی حتمی ہونا، یعنی خدا بند عالم نے جس کا ارادہ کیا وہ حتمی ہے. وہ قضاء اور ارادہ تکوینی ہے. یہ نیکیوں کو بھی شامل ہوتی ہے، نیک کاموں کو بھی شامل ہوتی ہے، برائیوں اور برے کاموں کو بھی شامل ہوتی ہے، بغیر کسی تفاوت کے. اللہ تعالیٰ کا جو قضاء اور ارادہ تکوینی ہے، حتمی ہے، یہ بغیر کسی فرق کے اچھے اور برے ہر دو کام کو شروع ہوتا ہے، کو شامل ہوتا ہے. کیونکہ خدا نے وجود بنا دی ہے. خدا بند عالم نے لوہا ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس سے ہم چاقو ہاتھ میں دے دیا، اس سے ہم سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں. خدا نہ کرے کسی جانور، حیوان یا انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ سکتے ہیں. خدا نے تکویناً رکھ دی ہے اور ہمیں ارادہ اختیار دے دیا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو بھی کاٹ دے گی، اس کو بھی کاٹ دے گی، لیکن وہ برا ہے، یہ غلط ہے. لیکن ارادہ اور قضاء تشریعی جو ہے یہ فقط نیکی سے اور اچھے اعمال سے تعلق رکھتا ہے.
یعنی خدا بند عالم نے جو حکم دیا ہے اور جو قانون بنائے ہیں وہ ان میں سے کوئی برا قانون نہیں ہے، نہ خدا نے کوئی برائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا خدا بند عالم جو ہے سورہ اعراف کی آیہ نمبر 28 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خدا بند عالم برائی کا، فحشاء کا حکم، بری چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیہ نمبر 29 میں خدا بند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط، میرے اللہ نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر ان آیات کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ خدا بند عالم کو منزہ قرار دے رہی ہیں ہر قسم کے ظلم اور قبیح چیزوں سے۔ یا تو یہ ہے یا پھر جو ہے یہ آیات ناظر ہیں خدا بند عالم کے افعال پر، اور اس کا مدلول یہ بنتا ہے کہ خدا بند عالم مطلقاً بالکل جو ہے وہ افعال کبیح سے منزہ ہے، وہ کوئی کبیح فعل انجام ذاتاً نہیں دے سکتا، یا ذاتاً انجام نہیں دے سکتا، یا پھر یہ آیت افعال بندگان کے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا خدا بند عالم راضی نہیں ہے اور انسانوں کو حکم نہیں دیتا کہ وہ برے کام کریں، یعنی خدا بند عالم انسانوں کے برے اعمال سے راضی نہیں ہے اور برے اعمال کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا، قانون بھی نہیں بناتا، بلکہ اس سے برا کہا ہے اور خدا نے اسے منع کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی تفصیل کیا کہتے ہیں؟ یعنی افعال جو ہیں برے اور اچھے اور برے افعال انسان کے جو ہیں ان کا تعلق خدا بند عالم کے ارادہ اور قضائے تشریع سے صحیح ہے، نہ تکوینی سے۔ یہ تھوڑی سی پیچیدہ بحث تھی، یعنی خدا بند عالم کا ارادہ اور مرضی جو شامل ہے وہ ارادہ اور قضائے تکوینی میں شامل ہے، ارادہ اور قضائے تشریعی میں شامل نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی برے کام کا حکم نہیں دیا یا کوئی بھی برا فعل انجام نہیں دیتا، تعالی اللہ عن ذالک، لیکن خدا بند عالم کا ارادہ اور قضا ہر برے اچھے فعل میں شامل ہے، ارادہ اور قضاء تکوینی، یعنی جو خدا نے نظام بنا دیا۔ اس کی میں نے مثال دی ہے، خدا نے مثلا لوہا بنایا، لوہے سے انسان کو اختیار دے چاقو بن گیا، یا خود لوہا بھی ہو، اب خدا نے تکویناً رکھ دیا ہے کہ اس سے جو بھی چیز نرم ہوگی کٹ جائے گی، اس سے چاہے آپ کوئی ہندوانہ کاٹو، سبزی کاٹو، یا اللہ نہ کرے کسی انسان یا جانور کا عضو کاٹ دو، ناجائز طریقے سے کاٹا تو گناہ ہوگا، لیکن اب اس کاٹنے میں تکویناً خدا کی مرضی شامل ہے، ارادہ شامل ہے، کیونکہ خدا نہ بناتا آپ کو جو ہے جب مارنے لگے تھے تو آپ کو ہاتھیاں پہ شل ہو جاتا، لیکن خدا نے آپ کو طاقت، ارادہ، اختیار دیا ہے اور ایک ایک لمحے کے لیے دے رہا ہے، لہذا اس حوالے سے نسبت خدا کی طرف جاتی ہے۔ لہذا اس سے نتیجہ یہ نکلے گا جو برا فعل انجام دیتے ہیں اگرچہ وہ طاقت اور قدرت خدا نے دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیں مرضی اور ارادہ بھی خدا نے دیا ہوا ہے، لیکن ہاں خدا نے منع کیا ہے کہ برے میں اس کو استعمال نہ کرنا، ہم کر رہے ہیں، خدا بھی اب طاقت دے رہا ہے، ٹھیک ہے تم کرو، اس کا تمہیں میں سبق سکھاؤں گا، تمہارا اس ایک وقت آ جائے گا، ابھی کیونکہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کرنا چاہو تو شاید تمہاری توبہ قبول کر لوں، لیکن وقت ہے تمہارے پاس، ابھی کر لو، اس کی جزا و سزا تمہیں دوں گا۔ یہ اصل حقیقت میں انسان کا فعل ہے۔ ابھی بھی جو تشنگی رہ گئی ہے وہ جو میں صحیح حقیقی نظریہ بیان کروں گا اس کے سامنے آپ کو بیان کروں گا۔ لہذا ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ان کی احادیث میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو واضح ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے اپنی اسناد کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے اور ان کے جو ہے اجداد سے یعنی اور حسین ابن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمال 3 قسم کے ہیں، اعمال کی 3 حالتیں ہیں، 3 قسم کے ہیں، فرائض، فضائل اور معاصی۔ یہ بڑی دقیق حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ فرائض جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے، خدا کی رضا سے اور اس کی قضاء و قدر، اس کی مشیت اور علم خدا کے ساتھ ہیں فرائض،
جو واجبات اللہ نے کی ہیں ان میں خدا کی رضا بھی ہے، خدا کی قضاء و قدر بھی شامل ہے، اور خدا کی مشیت اور علم بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ہو گئی کون سے فرائض۔ اس کے بعد آگے فضائل، یا آپ کہہ سکتے ہیں مستحبات، سادہ انداز میں ثواب والے۔ یہ فضائل جو ہیں یہ خداوند عالم کے حکم سے نہیں ہیں، تکوینی نہیں ہیں۔ خدا حکم تو دیتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کہتا ہے نیک کام کرو، یعنی یہ واجب نہیں خدا نے قرار دیے، حتمی نہیں قرار دیے، لہذا یہ خدا نے ان کو حتمی نہیں کیا، لیکن خدا کی رضا، قضاء و قدر، مشیت اور علم خدا کے ان میں شامل ہے۔ جب آپ انجام دیتے ہیں ان میں خدا کی رضا اور قضاء و قدر بھی شامل ہوتی ہے، مشیت اور علم بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن گناہ جو ہیں یہ خدا کے حکم سے نہیں ہیں، خدا نے منع کیے ہوئے حرام ہیں، لیکن قضاء و قدر اور مشیت اور علم خدا بندے علیہ اس میں بھی شامل ہوتی ہے، اور بندگان یعنی انسان جو ہیں ان معاصی یعنی ان گناہوں کی وجہ سے ان کو عقاب ہوگا۔ ابو بصیر جو امام صادق صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ آیا خداوند عالم جو ہے وہ جب انسان کفر کرتے ہیں تو آیا اس میں خدا کا ارادہ شامل ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا جی شامل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آیا خداوند عالم جو ہے وہ واقعاً محبت چاہتا ہے اور راضی ہے کہ یہ گناہ انجام دے؟ فرمایا نہیں، خدا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ خداوند عالم کا ارادہ جو ہے جس چیز کو پسند نہیں کرتا اور اس پر راضی بھی نہیں ہے، یعنی جس چیز کے اوپر راضی بھی نہیں ہے لیکن ارادہ بھی اس کا کرتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہے، ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے، یعنی خداوند عالم پسند نہیں کرتا، لیکن کیونکہ بندے کو انتخاب اور اختیار دیا ہوتا ہے تو جب یہ کر رہا ہوتا ہے تو خداوند عالم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ابھی سادہ سی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ لہذا یہاں پر نتیجہ کیا نکلا کہ ارادہ تکوینی اور تشریعی جو ہے اس میں فرق کرنا ضروری ہے، یعنی خدا کی رضا جو ہے وہ ان میں شامل ہوتی ہے تکوینی میں، بس جو خدا کے بندگان گناہ کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تشریح میں آ جائے گی، لیکن خدا کے قضاء و قدر اور علم و مشیت تکوینی کے بغیر بھی یہ واقعہ نہیں ہوتے۔ اگر ابھی میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو میں اس کی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے جب حقیقی نظریہ بیان کروں گا تو اس میں یہ بیان کروں گا، یا مجھ سے بعد میں درس کے سوال کر لیجئے گا کوئی چیز منہ بہم رہ گئی ہو۔ اب ہم آتے ہیں قرآن اور سنت کی طرف کہ خداوند عالم اس میں تفویض کو باطل قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہی میں نے آیت پہلے پڑھی ہے سورہ فاطر کی آیت 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر و محتاج ہو اللہ کی طرف، نچل کر محتاج ہو، ہر چیز اللہ سے تمہیں ملتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ غنی اور حمید ہے، لہذا جو کچھ بھی ہم اپنا فعل انجام دیتے ہیں ہمارا ارادہ اختیاری خدا کا دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت 102 میں خداوند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ جو ہیں کسی بھی چیز کا تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، خدا کے اجازت کے علاوہ کبھی بھی وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، ہاں جب اللہ کا اذن و ارادہ ہو تو پھر وہ ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی خداوند عالم کے ارادے کے علاوہ جو حتیٰ اب بھی کوئی ضرر پہنچاتا ہے تو اس میں اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، ارادہ، البتہ خدا اس پر راضی نہیں ہے، خدا نے اس کو قدرت طاقت دی ہے، خدا نے منع کیا ہوا ہے، لیکن خداوند عالم کا اس میں نسبت شامل رہتی ہے۔ اس کے بعد تیسری ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 249، خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی جو ہے چھوٹے گروہ جو تھے وہ اللہ کے اذن و ارادے سے بڑے بڑے گروہوں اور فوجوں پر غالب آ گئے، اللہ کے اذن اور ارادے سے۔ جیسے جنگ بدر دیکھ لیں، مسلمانوں کا گروہ چھوٹا سا تھا، جنگ احد میں دیکھ لیں، بدر میں دیکھ لیں، باقی جنگوں میں مسلمانوں کے ہمیشہ گروہ چھوٹے رہے ہیں، اور
دشمنان کفار مشرقین کے بہت بڑے بڑے فوجی لشکر تھے، لیکن خدا کے ارادے سے، خدا کرے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے ارادے سے غالب آ گئے، یعنی صرف ان کا اپنا اختیار اور ارادہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیہ 100 اس میں خدا بند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص جو ہے ایمان نہیں لا سکتا مگر اللہ کے اذن و ارادے سے۔ یہ جو ہم ایمان بھی لے کر آئیں، اس لیے کہتے ہیں نا جس انسان کو خدا زیارتوں پر بلاتا ہے، حج پر بلاتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتے، حتیٰ کسی کی آپ کر لیتے ہیں نا ہیلپ، مدد، تو خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ اور امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ، یہ جو تو نے مجھے توفیق دی ہے نیک کام کی، اس توفیق پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، خدا نے یہ انتخاب اور ارادہ قدرت دی ہے ہمیں۔ لہذا یہ جتنی آیات دلالت کر رہی ہیں کہ ہر فعل میں خدا بند عالم شامل ہوتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے قدرت، ارادہ، طاقت ملتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آگے یہ اختیار اور ارادہ خدا نے دیا ہوا اور ایک ایک لمحے کے لیے دے رہا ہے، جس کو خدا نہیں کہتا برے کام میں انجام دو، خدا کبھی نہیں کہتا، لیکن ہم برا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو خدا بھی ٹھیک ہے میں کرنٹ دے رہا ہے، انتخاب، ارادہ، طاقت دی ہے، اس نے سالب نہیں کیا، تو لہذا اس وجہ سے ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے اس میں احادیث میں چلے جائیں تو بہت زیادہ ہیں، میں نے پہلے بھی نمونے کی ایک آدھ نمونہ اور جو ہے وہ نقل کر دیتا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ہے کتاب اعمالی میں حشام سے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، فرمایا کہ نہ ہم جبر کے قائل ہیں نہ تفویض کے۔ اسی طریقے سے کتاب احتجاج میں جو ہے ابو حمزہ سمالی جو ہے ان سے جو ہے یہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے کہ انہوں نے حسن بصری کو فرمایا کہ کبھی بھی تفویض کے قائل نہ ہو جانا، کیونکہ خدا بند عالم جو ہے ناتوانی کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ خدا بند عالم ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، اور اس نے انسانوں کو یہ سارا اختیار دے دیا ہے، اور نہ ہی ظلم کی وجہ سے ان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان گناہ کریں، لہذا نہ خدا بند عالم نے مکمل اختیار دیا ہوا ہے، نہ ہی خدا بند عالم جو ہے وہ انسانوں کو مجبور کرتا ہے، یہ درمیانی حالت ہے۔ اس طریقے سے آخری ایک حدیث پڑھتا ہوں، کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام جو ہے، اس میں امام رضا علیہ السلام سے جو ہے نقل ہوا، فرمایا کہ مساکین قدریہ یعنی معتزلہ کے جو اسلاف تھے، جنہوں نے قدر الہی میں جو ہے وہ انسان کے افعال اختیاری کے متعلق جو ہے وہ کیا تھے، سابق کے منکر تھے۔ بہرحال ان کے متعلق جو ہے مساکین قدریہ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ خدا بند عالم کو عدل کے ساتھ وصف کریں، تعریف کریں، یعنی خدا عادل ہے، تو انہوں نے خدا بند عالم کی قدرت اور سلطنت کو محدود کر دیا۔ لہذا ائمہ اہل بیت السلام کے نزدیک نہ جبر کا نظریہ درست ہے، نہ تفویض کا نظریہ درست ہے، نہ ہی کسب کا نظریہ درست ہے، بلکہ نظریہ جو ہے الامر بین الامرین وہ درست ہے کہ خدا نے اگر زندگی اور توفیق دی، صحت ہوئی تو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔